کہ چلو اللہ کا قرآن پڑھ کے ہم اپنے موضوع کو سمیٹتے ہیں۔ یہ منکرین کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، زبدۃ التفسیر فی فتح القدیر، علامہ شوکانی لکھتا ہے اسے، اور یہ اس کے حرم سے میں لے کے آیا ہوں، کعبہ شریف سے۔ انہوں نے آیت لکھی، وہ بڑی آیت مشہور ہے، جسے آتی ہے وہ پڑھو، 15واں سپارے کا آغاز، جسے آتی ہے وہ پڑھے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں الذی بارکنا حولہ، کہ یہ جو رب نے کہا ہے نا کہ بیت المقدس، اس کے ارد گرد برکت ہے، میں وہاں برکت والی چیز کون سی ہے؟ کیا آ گیا وہاں پر کہ رب کو قرآن میں کہنا پڑا کہ وہاں پر برکت ہے؟ ہم کہتے ہیں اپنے امام سے لے لو، ان کا امام بول کے کہتا ہے الذی بارکنا حولہ بالاسمار والانہار، وہاں پر برکت کا ایک معنی وہاں پر پھل بڑے ہیں، وہاں پر نہریں ہیں۔ پھر آگے بڑھ کے جواب دیتا ہے وَمَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا وہاں پر برکت اس لیے ہے کہ بیت المقدس کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کی قبریں موجود ہیں۔ تو رب جس کو برکت کہے، فرمایا رب اپنی رحمت کو برکت نہیں کہتا وہاں پر، حالانکہ کوئی ذرہ خالی نہیں کہ جس ذرے پہ میرے رب کی رحمت نہ برستی ہو، لیکن جب رب نے لفظ برکت سمجھایا نا کہ برکت کہاں سے ملتی ہے اور برکت کیسے ملتی ہے، تو رب فرماتا ہے لوگوں برکت میرے نبیوں کے روزوں سے ملتی ہے، برکت میرے نبیوں کی قبروں سے ملتی ہے۔ تو ہم اسی پر اکتفا نہیں کرتے۔ پھر یہ دوسری، یہ کعبہ شریف میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کو لکھنے والے خود وہاں کا جو ان کا خلیفہ تھا، جس کو ہم فیصل کے نام سے جانتے ہیں، اس کا نام جو خلیفہ تھا وہاں کا شاہ فیصل، حالانکہ یہ شاہ فیصل کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ انہوں نے اس قدر اس کو تقسیم کیا، یہ جو تفسیر میرے ہاتھ میں ہے، دنیا کی کوئی مسجد نہیں چھوڑی، دنیا کی، کہ جس مسجد میں اس نے اس کو رکھا نہ ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں جھوٹ، جب بولنا پڑے تو جھوٹ کے لیے بڑی مہارت چاہیے، جھوٹ کے لیے بڑا علم چاہیے، پھر آپ اپنے جھوٹ کو چھپا سکتے ہیں۔ جب اس نے لکھا نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، آگے جا کے الذی بارکنا حولہ، تو یہ کعبہ شریف میں پڑھائی جاتی، تو جا کے لکھتا ہے یہ علاقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت، یعنی اس میں قدرتی نہریں بھی ہیں، پھلوں کی کثرت بھی ہے، اور جانتے ہو پھر کیوں؟ فرمایا انبیاء کا مسکن اور مدفن ہے۔ آگے لفظ بڑے حسین ہیں، فرمایا اس لیے اسے بابرکت قرار دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ نبیوں کے مدفن ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نبیوں کے قبول ہونے کی وجہ سے میرے رب نے یہاں پر قول کیا بارکنا حولہ، یہاں پر برکتیں ہیں۔ پھر یہ فتح ربانی 49 تفاسیر جن سے میں یہ حوالہ پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہ ان لوگوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جانا شرک کا فتویٰ دیا جنہوں نے۔ آگے پھر یہ لکھتے ہیں اسی کو الذی بارکنا حولہ بالاسمار والانہار والانبیاء والصالحین فقط بارک اللہ سبحانہ حولہ، اور میں رب نے جس کو برکت سے تعبیر کیا، وہاں کی مٹی نہیں، وہاں کوئی اور کمال نہیں جس وجہ سے رب نے اس کو برکت کہا، اور میں صرف ایک ہی وجہ ہے
کہ وہاں پر اللہ کے نبیوں کے روزے موجود ہیں، اللہ کے نبیوں کی قبریں موجود ہیں، اس وجہ سے رب نے اس کو برکت والا کہا۔ آگے یہ آخری حوالہ پیش کر کے، کیونکہ وقت بڑا کم ہے، پھر ہم ایک دلیل اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ امام قرطبی جامع احکام القرآن کے اندر اس کو ذکر کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں بالاسمار، پھل، مجاری الانہار، برکت کا معنی پھل اور برکت کا معنی وہاں پر نہروں کا جاری ہونا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں وَقِيلَ بِمَنْ دُفِنَ حَوْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فرمایا اس لیے میرے رب نے برکت کہا کہ بیت المقدس کے گرد سارے نبیوں کے قبریں موجود ہیں، ان کے روزے موجود ہیں۔ پھر یہ برکت کیسی ہے؟ آپ کہنے لگے بھی ہادی جعلہ مقدسن، اس لیے صبح یہ مقدس ہی رہے گی، برکت والی رہے گی، اس میں سے کبھی برکت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو ہم کہتے ہیں یہ تو تھا دیگر انبیاء کا ذکر، ابھی ہمارے نبی علیہ السلام تو حیات تھے جب رب یہ فرما رہا تھا کہ میرے حبیب اس بیت المقدس پر برکتوں کا نزول ہے، ہمارے نبی تو ابھی حیات تھے۔ تو سمجھانا یہ مقصود تھا کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم و اسماعیل، جہاں پر حضرت صالح و ہود، جہاں پر حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام ان کی قبر ہو، تو میرا رب کہے یہاں پر برکت کا نزول ہوتا ہے، وہ جگہ کبھی برکت سے محروم نہیں رہ سکتی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس جگہ ایک امام کے مقتدی دفن ہو، اگر وہاں پر برکت ختم نہیں ہو سکتی تو امام الانبیاء کے روزے سے برکت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یا تو قرآن میں سے ان آیات کو بدلو۔ اچھا پھر پلٹی کھائی تو محدثین نے کیا سمجھا؟ آگے دلائل دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میری قبر کو لا تجعل قبری عیدا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، ولا تجعل قبری وثنا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ میری قبر کو وثن یعنی پتھرگاہ نہ بناؤ؟ تو سادے سے لوگوں کو یہ جواب دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ حدیثیں صحابہ اکرام کے سامنے بھی تھیں، لیکن ان کی سمجھ آنے کے لیے محبت رسول لازم ہے۔ اگر جس کا پہلو ہی یہ ہے کہ میں نے یہاں سے لینا ہی نیگیٹو ہے، تو پھر وہ تیرے مقدر کا حصہ ہے۔ تو ہم کہیں کاش کہ تو ہم سے پوچھتا لا تجعل قبری عیدا کا معنی کیا ہے؟ اب بڑی عید آنے والی ہے، تو عیدگاہ میں کب جایا جاتا ہے؟ عید کی نماز پڑھنے جانا ہے ماسٹر صاحب، سال میں کتنی مرتبہ جانا ہے؟ ذرا بول کے بتائیں نا، عیدگاہ میں سال میں کتنی مرتبہ جایا جائے گا؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ تو ہم کہتے ہیں کاش کہ تو ہم سے مطلب ہی پوچھ لیتا اس کا۔ معنی یہ تھا وَلَا تَجْعَلْ قَبْرِ عِیدًا، کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا۔ اے لوگو، عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو، لیکن میری قبر پر صبح بھی آتے رہنا، شام کو بھی آتے رہنا۔ تم نے یہ مفہوم کہاں سے لے لیا کہ سرکار نے کہا ہے میری قبر کی عیدگاہ نہ بنانا؟ حضور خود کہہ گئے کہ 2 مرتبہ جانا۔ مطلب یہ نہیں تھا، مطلب یہ تھا کبھی خیال آئے تو سال بھر